ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین آج دو ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک عظمت سعید شیخ کے اوپر نون لیگ کو بہت زیادہ اعتراض ہے اور وہ کیوں ہے، کتنا جائز ہے وہ اعتراض۔ دوسرا آج جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے اس میں جو تنزلی ہوئی ہے پاکستان کی 124ویں نمبر پہ آ گیا 120ویں نمبر سے، تو اس کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ پہلے عظمت سعید شیخ سے شروع کر لیتے ہیں۔ ناظرین نون لیگ کا اعتراض یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو پیناما کا فیصلہ آیا تھا اس میں عظمت سعید شیخ صاحب حصہ تھے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ پروسیکیوٹر جنرل تھے، ڈپٹی پروسیکیوٹر، حالانکہ جو نیب کا احتساب بیورو تھا 1997 میں اس وقت یہ اس کو نون لیگ کی حکومت ہی ان کو لے کے آئی تھی، اور بعد میں پھر یہ پروسیکیوٹر جنرل رہے، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل۔ اس حوالے سے تھوڑا سا غلط کوٹ کیے جا رہی ہیں چیزیں، اور ایک اور اعتراض بھی ہے وہ شوکت خانم کے حوالے سے۔ سب سے پہلا اعتراض تو کہ پیناما کے فیصلے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا 20 اپریل 2017 کو جو پہلا فیصلہ آیا تھا جس میں صادق اور امین ڈکلیئر نہیں کیا تھا دو ججز نے، جس میں آصف سعید کھوسہ صاحب اور موجودہ چیف جسٹس گلزار صاحب تھے، جبکہ 3 ججز نے کہا تھا کہ اس کی فردر انکوائری ہونی چاہیے اور جے آئی ٹی بننی چاہیے، جس میں عصمت سعید شیخ صاحب، اعجاز افضل صاحب شامل تھے۔ آصف سعید کھوسہ صاحب اس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے اس وقت۔ جو عظمت سعید شیخ صاحب ہیں جس وقت یہ ہیئرنگ کر رہے تھے اس وقت پیناما کی پہلے والے فیصلے کے دوران بھی، اور اس کے بعد جو جے آئی ٹی کا پروسیس تھا، اس کی ایک پوری ٹائم لائن ہے۔ عظمت سعید شیخ صاحب جو بھی ریمارکس دیتے تھے اس وقت کے حساب سے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اتنے زیادہ پسند نہیں آتے تھے۔ باہر آ کے جو پریس ٹاک ہوتی تھی یا رات کو جو ٹی وی ٹاک شوز ہوتے تھے اس میں عظمت سعید شیخ صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے نون لیگ والے کوٹ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے یہ بھی کہا۔ پھر 20 اپریل کے فیصلے میں جس میں جے آئی ٹی بنانے کا کہا تھا اس میں بھی ان کو کوٹ کیا گیا، بیرسٹر ظفر اللہ، جو ان کے جتنے اشتر اوصاف صاحب اور جتنے ان کے جو لا ایکسپرٹ تھے نون لیگ کے، وہ عظمت سعید شیخ صاحب کو کوٹ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ لکھا، اور بڑے فخر سے کوٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جو فیصلہ آیا اور اس کے بعد جو جے آئی ٹی بنی، فیصلہ تو بعد میں 28 جولائی کا جو متفقہ فیصلہ تھا، لیکن اس سے پہلے جو جے آئی ٹی بنی، جے آئی ٹی کے ٹائم کی اگر پوری ٹائم لائن نکالیں، ایک مخصوص جو میڈیا چینل ہے وہ بڑی بات کرتا ہے واٹس ایپ کے اوپر جے آئی ٹی بنا دی گئی اور یہ کر دیا گیا اور وہ کر دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، اول تو اس کو ڈینائی کیا تھا عظمت سعید شیخ صاحب، اور جو اس وقت سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار تھے، ترجمان تھے، انہوں نے بھی کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ نام جو تھے جے آئی ٹی میں وہ کیسے آئے تھے۔ آپ 20 اپریل سے لے کے یعنی 22 اپریل سے لے کے آپ 3 یا 4 میں جب یہ جے آئی ٹی بنی تھی، اس نے اپنا کام شروع کیا، جو نام فائنل ہوئے، اس کی ٹائم لائن اگر نکالیں تو ہر روز بالکل روزانہ عمران خان، سراج الحق صاحب، پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب، خورشید شاہ صاحب جو کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی تھے، ان کے بیانات آ رہے تھے کہ نواز شریف ریزائن کرے کیونکہ ادارے ان کے نیچے ہیں، اور ان کے نیچے والے ادارے جو ہیں وہ کیسے جے آئی ٹی میں کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے متحد اداروں کے ساتھ سامنے کیسے پیش ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ تو جس کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر بات ہوتی تھی اور بہت شدید قسم کی تنقید تھی اور شدید قسم کا پریشر تھا کہ نواز شریف کو ریزائن کر دینا چاہیے، ان کے متحد ادارے کس طرح کریں گے، تو جس کے پھر حوالے سے کیونکہ شکوک و شبہات جب زیادہ پیدا ہوئے کہ پتہ نہیں جے آئی ٹی کچھ نہیں ہو، جے آئی ٹی دفن ہوگی۔ اعتزاز احسن جیسے نے کہہ دیا تھا کہ اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کا نقصان ہوا ہے، اس نے آگے جے آئی ٹی بننے کا کیوں کہا ہے، اور جو اس وقت کے لا ایکسپرٹ تھے، ایون جن کو انڈیپینڈنٹ بھی سمجھا جاتا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ کیسے کرے گی، یہ تو سمجھیں قبر کے اندر پیناما جو ہے یہ کیس دفن ہو گیا۔ تو جس کے پھر سپریم کورٹ کے اوپر الٹیمیٹلی پریشر آیا اس چیز کا، تو جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے نام فائنل اپنے نام نہیں بھیجیں گے، جو ان کی طرف سے جو شروع میں نام آئے ایس ای سی پی کی طرف سے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے، ان کے اوپر کافی سارے اعتراضات اٹھے، کچھ کا نون لیگ کے ساتھ تعلق بتایا گیا، کچھ کا کسی طریقے سے بتایا گیا۔ تو پھر جا کے سپریم کورٹ نے خود فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ججز نے کہ ہم خود نام دیں گے یا خود سجیسٹ کریں گے آپ کون آئیں، اور یہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ ہم خود نام دیں گے۔ تو بعد میں جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح جے آئی ٹی کے سامنے جواب نہیں دیا گیا۔ جب حسین نواز آئے تو حسین نواز کو جے آئی ٹی نے کہا کہ آپ لے کے کچھ نہیں آئے ہیں اور آپ الٹا اعتراض کر رہے ہیں جے آئی ٹی کے ممبرز کے اوپر، کچھ تو لے کے آئیں۔
تو وہ قطری خط کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو بعد میں تو الٹیمیٹلی جب کہنے کو اور دینے کو کچھ نہیں تھا تو پھر اعتراضات تو اسی کے اوپر بنتا تھا. یہ ایک مخصوص اس حوالے سے. ہاں اگر بات کرتے ہیں ججز کے اوپر, اب ججز کے اوپر کر لیتے ہیں, تو کیا نون لیگ کو یا شریف خاندان کو ملک قیوم جیسے جج چاہیے جنہوں نے فون کال کے اوپر فیصلہ دیا تھا, ان کی پسند کا من پسند فیصلہ دیا تھا؟ کیا ان کو خواجہ شریف اور خواجہ لطیف جیسے چاہیے جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ ہمیں شریف برادرز جو تھے وہ تحفے دیا کرتے تھے, اور لندن میں ہم نے بہت زیادہ تحفے بھی وصول کیے ان سے. تو ظاہر ہے تحفے جب ایک جج وصول کرے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی قیمت تو ہوگی. کیا انہیں ایسے ججز چاہیے جو جنہوں نے فیصلے, ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آیا تھا ان کی بحالی کی تھی 93 میں, کیا ویسے چاہیے؟ اگر کیونکہ نون لیگ پھر اگر ابھی آپ افتخار چودھری کو کیا لے آئیں اس کے اوپر بھی اعتراض کریں گے, کیا ثاقب نثار کو لے کے آئیں ان کے اوپر بھی اعتراض کریں گے, کیا موجودہ جو ہیں گلزار صاحب ان کو لے کے آئیں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر بھی اعتراض ہوگا, کیا کھوسا صاحب کو لے کے آئیں ان کے اوپر بھی کوئی کیا. میرے خیال میں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون سے جج کو لے کے آنا چاہیے تو شاید وہ ایک جج کا نام لیں گے, اور وہ بھی اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں, اور جنہوں نے فیض آباد دھرنے کو 2014 کے عمران خان کے دھرنے کے ساتھ بھی ملایا تھا, اور جن کے اپنے اوپر ابھی کافی سوالات ہیں انہوں نے اپنی جائیداد کے حوالے سے جواب دینے ہیں. اب آتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف. یہ سوچنے والی بات ہے, عمران خان صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ جتنا تنزلی آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے. آپ کی تو بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے کلیم تھے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا, اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ شہباز گل جیسے لوگوں کو عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے. انہوں نے ٹویٹر کے اوپر پہلے اس فیصلے کو کہا کہ یہ جو ڈیٹا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا یہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے دور کا ہے. اس کے بعد اگلی ٹویٹس میں انہوں نے جب ڈیٹا کہہ چکے تھے اسی کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا کہ نہیں فلانے جو 13 اعداد و شمار ہیں, جو آبزرویشنز 13 اداروں کی ہیں, ان میں سے 2 نے یہ کہہ دیا, اتنا بہتری آئی ہے, 2 نے یہ کہا ہے, 1 نے یہ کہا ہے. اگر تو بھائی 2018 سے پہلے کا ہے, یہ 2018 سے پہلے کا پرانی گورنمنٹس کا ہے, ان حکومتوں کے اوپر ہے, تو آپ کس لیے ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ آپ اپنی ٹویٹس تو دیکھیں اٹھا کے. اور جو پہلی والی ٹویٹ آپ نے کی ہے اس میں جتنی پبلیکیشنز آپ نے لگائی ہیں وہ 2018 کی یا 2017 کی لگانے کی کوشش کی ہے, یا تو آپ کو شہباز گل صاحب کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے اور آپ جا کے کیونکہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم صاحب کو بھی غلط گائیڈ کر رہے ہیں, خود تو آپ کو ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے, بعض دفعہ سامنا کرنا پڑتا ہے. تو خدا رہا وزیر اعظم صاحب کو غلط گائیڈ مت کیجیے گا. وہ وزیر اعظم ہیں اور وزیر اعظم کا ایک مقام ہوتا ہے, ایک اسٹیچر ہوتا ہے, ان کو اپنے بیان سے پیچھے ہٹنا پڑے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ ناظرین, میں ابھی آپ کو کہتا ہوں میرے پاس وہ بیگ میں پڑے ہوئے ہیں وہ ڈاکومنٹس جو آج کی ڈیٹا کے ہیں, سیم وہی والی ہیڈنگز ہیں, لیکن وہ جو پبلیکیشن کے اوپر 2017 یا 18 لکھا گیا ہے 2019 اور 20 نہیں لکھا ہوا. 2019 اور 20 کا اپ ڈیٹ آ چکا ہے, یا تو شہباز گل صاحب نے پڑھا نہیں تھا. وہ 4 کے 4 پیج جو انہوں نے لگائے تھے اس کے اوپر, تو وہ بالکل اسی طرح ہی ہیں جو ابھی لیٹسٹ آئے ہیں, صرف ایئر کا فرق ہے, اور وہ آپ نے پرانے لگائے ہیں. برائے مہربانی نئے پڑھ لیں, نئے لگا دیں, کچھ نہیں ہوتا. یہ انگریزی کا تانے تو اپنی جگہ پہ ہیں سب کو دینے کے, لیکن اور وزیر اعظم صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اگر اس قسم کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کو وہ خود بڑا کریڈیبل سمجھتے تھے اور جس کے حوالے سے انہوں نے بہت دفعہ بات بھی کی ہے, تو اب کیا اگر وہ کچھ تنزلی ہو رہی ہے اس کے اندر کیوں ہو رہی ہے, دیکھنا چاہیے معاملات کہاں پہ خراب ہیں. سارا کچھ پریویس گورنمنٹ پہ یا حکومتوں پہ ڈالنا یہ کب تک چلے گا؟ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.